ایک مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، طالب بن کر بیٹھتے، طالب بن کر۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دہرایا کرتے تھے کہ طالب کی ترقی ہوتی ہے، طالب ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ قانع، تین چیزیں بتاتے تھے، طالب، قانع، ناقد۔ طالب ترقی کرتا ہے، ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ قانع، قناعت، اس کی ترقی بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ ناقد، تنقید کرنے والا، وہ محروم ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں بتاتے ہیں، طالب، قانع، ناقد۔ طالب کی ترقی ہوتی ہے، قانع، اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور جب تنقید کرنا شروع کرتا ہے تو پھر محروم ہو جاتی ہے۔ کسی کو گھر میں بھی پڑھنا، گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اس کے بڑے اثرات ہیں، در و دیوار تک پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر جن میں نماز، ذکر، تلاوت، سنتوں کا اہتمام، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں نماز، قرآن، تعلیم، تلاوت، سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ نور ہے ان اعمال کا جو فرشتوں کو ستاروں کی طرح وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتے ان کی دعوت پر آ جاتے ہیں۔ فرشتے نور ہیں، فرشتے آئے تو نور آیا، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرے ٹک نہیں سکتے، جب سورج گزرتا ہے تو رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا۔ تو شیاطین اندھیرا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو نور آتا ہے، وہ نور ہے، نور آیا تو پھر شیاطین وہ ٹک نہیں سکتے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ اعمال نہیں ہے وہ گھر خالی ہے، اعمال سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ماربل کی فلورنگ ہے، بہترین فرنیچر ہے، اچھے اچھے ڈریس ہیں، سب ہے، لیکن اعمال سے وہ گھر خالی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ چلو جی یہاں سے چلو، یہاں نہ ہمارے لیے کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے۔ فرشتے نکل جاتے ہیں، اور جب فرشتے نکل جاتے ہیں، جب دن کا اجالا جاتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ فرشتے نور ہیں، وہ نکلے تو شیاطین اندھیرا ہیں، وہ گھس گئے، ان کو موقع مل گیا گھسنے کا۔ پھر زندگیوں پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ بچے، اب بچوں کا ماحول ان کا گھر ہے، ان کا گھر ان کو متاثر کرتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کی تربیت اس کی زیادہ ذمہ داری ماں پر ہے، دوسرے درجے میں باپ پر ہے۔ پہلے درجے میں بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کا وقت باپ کے ساتھ کم گزرتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، اس لیے بچے کی تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پر ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مادری زبان ہے۔ میں تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھوما پھر گیا ہوں جماعتوں میں، لیکن میں نے کہیں تیسری زبان نہیں دیکھی، کیوں بھائی مدر ٹنگ ہے یا فادر ٹنگ ہے؟
آپ نے کہیں اگر کسی ملک میں سنا ہو کہ وہاں فادر ٹنگ ہے تو مجھے بتائیے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے تو کہیں سنا نہیں کہ فادر ٹنگ ہے. ہر جگہ کون سی زبان ہے؟ مدر ٹنگ. بھائی آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ تو بچہ ماں کی زبان بولتا ہے. بچہ ماں کی زبان بولتا ہے. جو ماں میں ہوگا وہ بچوں میں ہوگا. تو تعلیم کو گھروں میں بھی جاری کرنا اور اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کی راہ میں ساتھ لے کر نکلنا. بیوی کو، ماں کو، بیٹی کو ماں کے ساتھ سیر روزہ لگانے کے بعد یقیناً عورت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. عورت جلدی اثر لیتی ہے. اس کا مزاج ہے، اس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ جلدی اثر لیتی ہے. خیر کا اثر بھی جلدی لے گی، شر کا اثر بھی جلدی لے گی. خیر سے بھی جلدی متاثر ہوگی، شر سے بھی جلدی متاثر ہوگی. تو اس کے لیے عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر 3 دن میں جانا. 3 دن ہو گئے، اب 15 دن جاؤ. 15 دن ہو گئے، اب چلا لگاؤ. چلا لگ گیا تو اب اپنے عورتوں کو لے کر بیرون میں جاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عورتیں بیرون میں گھروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. گھروں کے ماحول کے بدلنے کا اللہ ان کو ذریعہ بنا رہا ہے. پھر انشاءاللہ آنے والی نسلیں دین کی دائی بنے گی. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے. اے اللہ یہ دعائیں مانگتے تھے مولانا انعام صاحب. اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد فرما دے. انشاءاللہ پھر یہ عورتیں گھروں کے ماحول کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی. عورتوں کے بھی گھروں کے ماحول کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی. انشاءاللہ آنے والی نسلیں وہ دین کی دائی بنے گی. جب ماں کے اندر دین آئے گا تو گھر میں دین آئے گا. ورنہ بھائی اللہ محفوظ فرمائے باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو تبلیغ بھی اس کے جنازے کے ساتھ نکل جاتی ہے. اللہ حفاظت.